السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امید کرتے ہیں آپ تمام سسٹرز خیر و عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے آپ کی طرف ہر بڑھنے والا شر خیر میں بدل دے، آمین۔ خیر سسٹرز، ہم لوگ سورۃ الانعام آیہ مبارکہ 155 تک ٹرانسلیشن اور آیہ مبارکہ 151 اس میں جز 1 پڑھ چکے تھے۔ آج کا لیسن جز 2 ہوگا اور مزید ٹرانسلیشن کا لیسن نہیں ہوگا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم بارک لنا فی اوقاتنا اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا به شیئا وبالوالدین احسانا ولا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون۔ تفسیر آیہ مبارکہ 151 سے، جیسا کہ ہم لوگ اس آیہ مبارکہ کا لیسن ہاف پڑھ چکے تھے، آج جز 2 پڑھیں گے۔ اور جیسا کہ ہم پڑھ رہے تھے کہ یہ آیہ مبارکہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے اور دین اسلام کے اہم اصولوں میں سے یہ آیہ مبارکہ ہے، اور یہ 10 احکامات ایسے ہیں کہ جو دین اسلام کا خلاصہ ہے، اور سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ دین اسلام قائم اور دائم رہا، اور تمام انبیاء علیہ السلام نے ان احکامات کو اپنی امتوں کو سکھائے، ان احکامات کی تبلیغ کی، اور ان آیہ مبارکہ کے بارے میں، ان احکامات کے بارے میں مختلف صحابہ کرام کے اقوال موجود ہیں، جیسا کہ سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں جو کہ مفسر قرآن ہیں کہ یہ آیہ مبارکہ ایسی ہیں کہ ان کے احکامات محکم ہیں، یعنی کہ ان میں سے کوئی بھی حکم منسوخ نہیں ہے۔ اور سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصیت نامہ جاننا چاہے تو یہ آیہ مبارکہ کی تلاوت کر لے، کیونکہ اس کے اندر بہت ہی محکم احکامات موجود ہیں۔ اور پھر مزید جیسا کہ ہم نے بھی بات کی کہ تمام انبیاء علیہ السلام نے اپنی اپنی امتوں کو ان احکامات کے بارے میں بتایا، ان احکامات کے بارے میں تاکید کی، تو اس پہ سیدنا کعب اخبار فرماتے ہیں، جیسا کہ آپ لوگوں کو پہلے بھی بارہا بتایا جا چکا کہ یہ تورات کے بہت بڑے عالم تھے، پھر بعد میں جب اسلام قبول کیا تو فرماتے ہیں کہ اللہ کی کتاب تورات میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد اسی احکامات کا بیان ہے، اسی احکامات کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تاکید فرمائی ہے، اور احکامات کی جو اہمیت ہے اس کا اندازہ آیہ مبارکہ کے سٹارٹ سے ہی پتہ چلتا ہے، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں قل تعالوا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ آؤ، اتلو میں تمہیں پڑھ سناؤں، ما حرما کیا کچھ حرام کیا تمہارے رب نے تم پر، یہ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور والدین کے ساتھ احسان کرو اور اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو۔ جیسا کہ شرک کے بارے میں ہم بہت پڑھ چکے، جیسا کہ ایک اور حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، چاہے تمہیں جلا دیا جائے، چاہے تمہیں کاٹ دیا جائے، یعنی کہ چاہے تمہیں مار بھی دیا جائے، لیکن اللہ کے ساتھ شرک کبھی نہ کرنا، اللہ کے ساتھ شرک کو کبھی قبول نہ کرنا۔ پھر والدین کے بارے میں بھی تاکیدی حکم ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا ہے،
پھر قتل اولاد کے بارے میں پڑھا کہ نہ تو ان کو دنیا پہ آنے سے پہلے ختم کرنا ہے اور نہ دنیا پہ آنے کے بعد ختم کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نحن نرزقکم وإیاہم، ان کے رازق کے ذمہ دار ہم ہی ہیں، تمہیں بھی ہم ہی رزق پہنچا رہے ہیں اور ان کو بھی ہم ہی دیں گے۔ جیسا کہ ایک اور مقام پہ فرمایا ان قتلہم کان خطئا کبیرا، کہ ان کا مار ڈالنا، ان کا قتل کرنا بہت ہی بڑا گناہ ہے، یعنی کہ جو کبیرہ گناہ ہے ان میں سے یہ ایک ہے۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پاس جب صحابیات آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بیعت لی، اور اس میں یہ بھی چیز شامل تھی کہ اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ مزید تاکیدی حکم دے رہے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، اور فواحش کے قریب نہیں جانا جو اس میں سے ظاہر ہے یا پوشیدہ ہے، یعنی کہ جو فحش کام چاہے ظاہر ہیں یا پوشیدہ ہیں ان کے قریب نہیں جانا، یعنی کہ اس میں ملوث ہونا تو کہیں رہ گیا، اس کے قریب بھی نہیں بھٹکنا، یعنی کہ جو ایسے ذرائع ہیں جو ان تک لے جانے والے ہیں تو ان کے قریب بھی نہیں جانا، ان سے بھی ایوائڈ کرنا ہے۔ اس میں بہت ساری چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے عورتوں کے بارے میں کہ جب عورتیں بے پردگی کا شکار ہوں گی تو یقیناً پھر گویا کہ وہ بے حیائی کی دعوت دے رہی ہیں۔ اس کے علاوہ پھر موبائل جیسا کہ سوشل میڈیا آج کل ہماری ضرورت بن چکی ہے، اور شاید ہم اس کو ضرورت سے زیادہ ہی استعمال کرنے لگ گئے ہیں۔ بچوں کو اس کی ضرورت نہیں، لیکن بچوں کے ہاتھوں میں بھی یہ نیزے تھما دیے ہیں، اور یقیناً پھر ہر برائی انسان نہ چاہتے ہوئے بھی سامنے آ جاتی ہے، تو اس برائی سے بھی کوشش کرنی ہے بچنے کی۔ انسان خود عقل شعور رکھتا ہے، عقل سلیم رکھتا ہے، باشعور ہے، لیکن بچے بے سمجھ ہوتے ہیں، کچی عقل کے مالک ہوتے ہیں، ان کے اندر سسپینس ہوتا ہے کہ یہ ہم دیکھیں یہ کیا چیز سامنے آ گئی ہے، تو بچوں کو پہلی بات موبائل دینا، اگر دینا ہے تو پھر اپنی مکمل نگرانی میں دیں، اور بچوں کو ساتھ ساتھ اویئرنیس دیں کہ یہ موبائل بہت غلط ہے، اس کا اگر اچھا استعمال کریں گے تو پھر یقیناً اس پہ اجر ہے، اگر اس کا غلط استعمال کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ اور بچوں کو موبائل کے ذریعے قرآن کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کریں، کیونکہ اگر ایک طرف غلط ہے تو دوسری طرف بہت اچھا بھی ہم اس سے سیکھ سکتے ہیں، لیکن ہمارے اپنے اختیار میں ہیں کہ ہم اس سے اچھا لیتے ہیں یا اس کا غلط استعمال کر کے تو اپنے لیے گناہ کماتے ہیں۔ اور یاد رہے کہ فواحش میں ہر طرح کی فواحش ہے، چاہے وہ گفتگو میں ہو، چاہے وہ کسی ایسے جو فحش کردار ہیں ان کو دیکھنا ہو، یا اس کو سننا ہو، یا ہاتھوں کے ساتھ اس کا کوئی استعمال ہو، یا مزید چل کر اس کا پاؤں کے ساتھ استعمال ہو، ہر طرح کی فواحش سے بچنا انسان کے لیے تاکیدی حکم ہے۔ اور پھر جیسا کہ مزید حدیث کے مطابق کہ انسان کے تمام اعضاء زنا کرتے ہیں۔ زنا کرنا کیا ہے کہ انسان آنکھوں کے ساتھ کوئی ایسے فحش سین دیکھے جو کہ انسان کو بے حیائی کی طرف لے جائیں، یا ایسے فحش جو سننے والی چیزیں ہیں جیسا کہ گانے وغیرہ ہیں تو وہ بھی اسی میں آئیں گے، یا پھر کہ کوئی ایسا کردار اپنانا جیسا کہ چل کر کسی برائی کی طرف جانا تو وہ بھی پاؤں کا زنا ہے، یا پھر ہاتھوں سے موبائل کا غلط استعمال کرنا تو گویا یہ ہاتھوں کا زنا ہے۔ یہ زنا کی کئی قسمیں ہیں۔ اب آخری ایک ہی کام رہ جاتا ہے کہ انسان اگر اس میں ملوث ہو گیا تو انسان مکمل زنا میں شامل ہو گیا، جیسا کہ فرمایا کہ شرمگاہ پھر اس کی تصدیق کر دے یا تکذیب کر دے، یعنی کہ ہر اس کام سے بچنا کہ جو انسان کے جذبات کو ابارے۔ اس میں پھر جو ناول ڈائجسٹ وغیرہ ہیں وہ بھی اسی میں شامل ہیں، اور کچھ لوگوں کا کہنا ہوتا ہے کہ یہ ناول ڈائجسٹ ہم کو اتنے زیادہ نہیں پڑھتے، بس تھوڑی سی دل لگی کرنے کے لیے، تو بہت ہی افسوس اور صد افسوس کہ کیا دل لگی کے لیے یہی رہ گئے ہیں، جو فحش پہ مبنی سین ہیں یا فحش پہ مبنی کہانیاں ہیں وہی رہ گئی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو کلام ہے بہترین انسان کی رہنمائی کرنے والا ہے، وہ سب سے بڑھ کر ہے کہ انسان کی بوریت ختم کرے، اور ایسے واقعات جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ہیں اور جنت کے واقعات ہیں کہ انسان پڑھتا جاتا ہے اور انسان کی ایمان تازہ ہوتا جاتا ہے، انسان کا نفس دھلتا جاتا ہے، تو وہی ہمارے لیے کافی ہیں۔
لیکن انتہائی جہالت کی بات ہے جو لوگ ایسے الفاظ یوز کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سب سے بڑھ کر بے حیائی والے کام یا بے حیائی والے جو انسان اس میں ملوث ہو جائے وہ ناپسند ہیں۔ جیسا کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ اپنی بخاری کتاب التفسیر میں حدیث لائے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی غیرت والا نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کو غیرت اس وقت آتی ہے جب اس کا بندہ یا بندی کسی بے حیائی کا مرتکب ہوتے ہیں، یعنی کہ زنا میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام بے حیائی کے کام چاہے وہ ظاہر ہوں یا پوشیدہ ہوں ان کو حرام قرار دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبیرہ گناہ گنوائے تو اس میں زنا بھی تھا۔ اللہ کے ساتھ شرک کرنا، چوری کرنا، زنا کرنا، جادو کرنا، بولی بالی پہ تہمت لگانا، والدین کی نافرمانی کرنا، میدان جنگ سے بھاگنا، تو یہ کئی مقامات پہ ایسی احادیث مبارکہ ملتی ہیں۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک پردے کی حد قائم کی کہ جو محرمات ہیں ان کے علاوہ جتنے بھی رشتے ہیں سب سے پردہ کرنا ایک عورت، ایک بالغ جو باشعور بچی ہے اس کے لیے پردہ فرض ہے۔ لیکن آج افسوس کے ساتھ کہ بہت جوان بیٹیاں ہوتی ہیں اور مائیں یہ بات کہہ کر ٹال دیتی ہیں کہ چلو کوئی بات نہیں، بھی چھوٹی ہیں، یا پھر کزنوں سے کیا پردہ کرنا، یہ تو بھائی ہیں۔ افسوس کہ اس کے پھر بھیانک نتائج ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں۔ آج تو حالات یہاں تک ہو چکے ہیں کہ انسان جو محرم رشتے ہیں ان پہ بھی بھروسہ نہیں کر سکتا۔ بہت سارے واقعات ہیں آج سب کے سامنے ہیں کہ جو محرم رشتے ہیں ان سے بھی بچیاں محفوظ نہیں ہیں۔ تو یہ ماؤں کی ذمہ داریاں ہیں کہ اس پہ بہت کڑی نظر رکھی جائے۔ کبھی بھی کسی اپنی بچی کو کزنوں کے گھر نہ بھیجا جائے یا کزنوں کے ساتھ نہ بھیجا جائے کہ چلو کوئی بات نہیں، یہ بھائی ہی ہے۔ کوئی بھائی منہ سے کہہ کر بھائی نہیں بن جاتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ایک حد بندی قائم کر دی ہے اسی میں ہی ہماری خیر و بلائی ہے، اسی میں ہماری نجات ہے۔ پھر مزید اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور نہ قتل کرو کسی جان کو وہ جو کہ اللہ نے حرام کیا ہے مگر ساتھ حق کے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ حق کے ساتھ قتل کرنا کیسا ہے؟ یہ آپ لوگوں کا ہوم ورک ہوگا، آپ لوگوں نے خود اس کے بارے میں بتانا ہے کہ حق کے ساتھ قتل کرنا کیا ہے اور اس کی کتنی صورتیں ہیں۔ پھر مزید اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ذالکم وصاکم بہ، یہ اس کی وصیت کی جاتی ہے تمہیں، یعنی تاکیدی حکم دیا جاتا ہے تم کو، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل سے کام لو، تاکہ تم ہوش کے نہ لو۔ یعنی یہ کوئی عام حکم نہیں ہے بلکہ تاکیدی حکم ہے۔ وصاکم بہ آپ کو پہلے بھی بتایا گیا کہ یہ تاکیدی حکم کے لیے ہوتا ہے، یا پھر ایسا حکم ہوتا ہے کہ جو مرنے والا وصیت کر جائے اپنے بارے میں کہ میرے مال میں سے اتنا اتنا دوسروں کو دے دینا، یا پھر اور کسی بات کی وصیت کر جائے تو وہ بہت ہی تاکیدی حکم ہوتا ہے۔ پھر مزید کیا فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور یتیم کے مال کے قریب نہ جانا مگر بہت ہی احسن طریقے سے، حتیٰ یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ پہنچ جائے اپنی مضبوط جوانی کو۔ اور اس میں مضبوط جوانی سے ایک تو وہ ہے کہ باشعور ہو جائے، نکاح کی عمر پر کو پہنچ جائے، جیسا کہ ہم نے پہلے بھی پڑھا سورہ نساء میں، یا پھر کچھ مفسرین کے نزدیک یہ بلوغت کی عمر یعنی کہ اشدہ سے مراد 25 سال ہے۔ لیکن آج جیسا کہ جدید دور ہے، سوشل میڈیا ہے، بچے بہت جلد باشعور ہو جاتے ہیں، تو یہ معاشرے کے حساب سے دیکھا جائے تو بلوغت کی عمر یہی 14-15 سال کی ہے۔ اصل اس میں یہی ہے کہ انسان یتیم کے مال کو جلدی استعمال کر لے کہ کہیں بڑا ہو کر مطالبہ نہ کر لے، یا پھر دوسری یہ بات کہ جب تک بچہ باشعور نہ ہو جائے تب تک اس کا مال سنبھال رکھو، جب بچہ باشعور ہو جائے تو اس وقت اس کا مال اس کے حوالے کرو۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ باللتی ہی احسن میں کیا چیز آتی ہے، کہ اگر کوئی خود مفلس ہے تو کسی یتیم کی پرورش کر رہا ہے تو ضرورت مند ہے تو اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے اتنا استعمال کر لے جو اس کی پرورش کے لیے جو اس کی اجرت بنتی ہے، تو اتنا اس میں استعمال کر لے۔ لیکن اس کے علاوہ اگر وہ کہیں انویسٹ کر دیتا ہے، مال کہیں لگا دیتا ہے کہ اس میں سے پرافٹ آتی رہتی ہے اور بچے کے بڑے ہونے تک
مال میں بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے تو یہ ایک اس کی طرف سے احسن لیول کا عمل ہوگا کہ یتیم کے مال میں مزید گروتھ ہوتی رہے. جب وہ بڑا ہو جائے تو اس کے پھر حوالے اس کا مال کر دیا جائے بہت احسن طریقے سے. لیکن انسان الفاظ پہ غور کر لے کہ ولا تقربو کہہ دیا کہ قریب بھی نہ جاؤ. کسی غلط نیت سے اس کو ہاتھ نہ لگاؤ کہ چلو ابھی چھوٹا بچہ ہے جلدی جلدی اس کا مال ہڑپ کر لیتے ہیں. ایسا نہ ہو کہ تھوڑا سا باشعور ہو جائے تو پھر ہم سے مطالبہ کرنے لگے. ایسا نہیں کرنا. یاد رہے کہ یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اس کی اچھی پرورش کرنا بہت ہی زیادہ اجر کا باعث ہے. جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت بھی دی کہ یتیم کی کفالت کرنے والا اور میں اس طرح ساتھ ساتھ ہوں گے جنت میں. آپ وسلم نے اپنی دونوں انگلیوں کو ملا کر اس کے بارے میں وضاحت کی. اور بھی بہت سارے اس کے بارے میں اجر ہیں یتیم کی کفالت کرنے والے کے بارے میں. لیکن جو شخص غلط نیت سے مال استعمال کرے گا تو اس کا گناہ بھی پھر بہت زیادہ ہوگا. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، اور پورا کرو ناپ اور تول کو بالقسط، انصاف کے ساتھ. ناپ کہتے ہیں کسی پیمانے کے ساتھ کسی چیز کو بر کر دینا، اور تول کسی تکڑی وغیرہ میزان ترازو کے ساتھ تول کر دینا. لیکن کچھ لوگوں کا کیا ہوتا ہے کہ جب خود تو ناپ تول کرتے ہیں تو کم دیتے ہیں، لیکن جب کسی سے لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں. تو ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پہ فرمایا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، کہ ایسے ناپ تول کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے کہ جب لوگوں سے ناپ کر یا تول کر دیں تو پورا لیں، جب ان کو دیں تو کم کر کے دیں. حالانکہ اگر حدیث مبارکہ سے دیکھا جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اے تاجروں کی جماعت تھوڑا سا جھکتا ہوا تول لو. یعنی کہ جو احسن لیول ہے وہ یہی ہے کہ انسان ترازو کو تھوڑا سا جھکتا ہوا دے، یعنی کہ جتنی چیز پوری ہو گئی ہے اس سے تھوڑی سی زیادہ ہی دے. پھر مزید کیا فرمایا لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم نہیں ذمہ دار بناتے کسی جان کو مگر اس کی طاقت کے مطابق. یعنی کہ جتنی اس کے اندر استطاعت ہے اتنا ہی کسی جان پہ بوجھ ڈالتے ہیں، اس کی جان سے بڑھ کر اس پہ بوجھ نہیں ڈالا جاتا. اور یاد ہے کہ یہی الفاظ قرآن کے بہت سارے مقامات پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمائے ہیں، اور کچھ لوگ ناسمجھی سے اس کا غلط مطلب لے لیتے ہیں. لیکن اصل جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ادھر منشا ہے وہ یہی ہے کہ انسان پہ اتنا ہی بوجھ ڈالا جاتا ہے جتنی اس کے اندر طاقت ہے. مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص بیمار ہے اور وہ کھڑا ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا تو اس سے یہ مطالبہ نہیں کیا گیا کہ تم کھڑے ہو کے ہی نماز پڑھو، بلکہ اس کو رخصت دے دی گئی ہے کہ تم بیٹھ کر پڑھ لو. اگر بیٹھ کر بھی طاقت نہیں، زیادہ ویکنس ہے تو پھر چاہے لیٹ کر ہی پڑھ لو، لیکن نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے. اسی طرح پھر وضو، اگر وضو کے بارے میں بیماری ہے، وضو نہیں کر سکتا، یا پھر پانی لگنے سے بیماری کے مزید بڑھنے کا خدشہ ہے، یا پھر پانی تک پہنچ نہیں سکتا، یا پھر پانی میسر نہیں ہے، تو پھر کیا ہے، تیمم کرنے کی رخصت دے دی کہ تیمم کر کے نماز ادا کر لو. یہ نہیں کہا گیا کہ جتنی مرضی بیماری ہے، چاہے تم بیمار ہوتے ہو یا کچھ بھی ہوتا ہے تو وضو ہی کرو پھر ہی تمہاری نماز قبول ہوگی. ایسا نہیں ہے. ایسے شخص کو بھی رخصت دے دی گئی. یا پھر جیسا کہ رمضان مبارک کے روزے فرض ہیں، اگر کوئی شخص بیمار ہے، روزے نہیں رکھ سکتا، تو اس پہ یہ ذمہ داری نہیں ڈالی گئی کہ رمضان کے روزے فرض ہیں، سال بعد آ رہے ہیں، تم روزے ہی رکھو، بلکہ کہا گیا کہ اگر نہیں رکھ سکتا تو کوئی بات نہیں، چھوڑ دو، اور بعد میں جب طبیعت بہتر ہوگی اس وقت اس کی قضائی پوری کر لینا. پھر مزید فرمایا وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، اور جب بھی تم کہو، جب بھی تم بات کرو، فَعْدِلُوا تو انصاف والی کرو، وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اور اگرچہ رشتہ دار ہی ہوں. یعنی کہ بعض اوقات مد مقابل رشتہ دار ہوتے ہیں، انسان ان سے امپریس ہو جاتا ہے یا ان کے حق میں بات کرنے لگ جاتا ہے، تو چاہے رشتہ دار ہی ہوں دوسری طرف، لیکن انصاف سے تم نے نہیں ہٹنا، انصاف کا دامن نہیں چھوڑنا. وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور اللہ کے عہد کو پورا کرو. یعنی کہ سب سے بڑھ کے اللہ تعالیٰ حق رکھتے ہیں کہ ان سے جو عہد و میثاق کیا گیا ہے اس کو پورا کیا جائے. تو اللہ سے کون سا وعدہ کیا گیا ہے؟ عہد الست.
جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روحوں کو پیدا کیا اس وقت عہد الست لیا تھا، الست بربکم قالوا بلا، کہ کیا میں تمہارا رب نہیں؟ اس وقت تمام روحوں نے بیک وقت کہا بلا، کیوں نہیں، تو ہی ہمارا رب ہے۔ تو اس عہد کو پورا کرنا ہے۔ کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے تو توحید کے بارے میں پتہ نہیں تھا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں توحید رکھ دی ہے۔ اب انسان کی اپنی مرضی ہے کہ چاہے توحید کو اپنائے یا اس سے ہٹ کر کسی اور راہ کو اپنا لے۔ یہ احکامات دینے کے بعد پھر سے فرمایا ذالکم وصاکم بہ لعلکم تذکرون، یہ تاکیدی حکم ہے تم کو تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ گویا کہ تاکیدی حکم کہہ کر ساتھ پھر عقل کو بھی جھنجھوڑ دیا کہ یہ تمہیں تاکیدی حکم اس لیے کیے جا رہے ہیں کہ تم عقل سے کام لو، اس سے نصیحت حاصل کرو، اپنے پلے کچھ باندھ دو۔ پھر مزید فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ میرا سیدھا رستہ ہے، فَاتَّبِعُوهُ، تو اسی کی پیروی کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور مختلف رستوں کی پیروی نہ کرو، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، تو وہ جدا کر دیں گے تم کو اس کی راہ سے۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، یہ تمہیں تاکیدی حکم اس لیے دیے جا رہے ہیں تاکہ تم تقوی اختیار کرو، تم اللہ سے ڈرو اور گناہوں سے بچ جاؤ۔ یہ آیت مبارکہ بھی بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے، سیدھی سیدھی راہ ہے، اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہے، کوئی شک و شبہات نہیں ہے۔ جس طرح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک بہت لمبا خط کھینچا۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی کرنے کے لیے ایک لمبا خط کھینچا اور اس کے گردا گرد چھوٹی چھوٹی لکیریں کھینچی، پھر فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا سیدھا رستہ ہے، یہ صراط مستقیم ہے اللہ تک پہنچنے کا، اور جو سائڈوں پہ چھوٹی چھوٹی لکیریں تھیں یہ جدا جدا رستے ہیں۔ تو ہر رستے پر شیطان بیٹھا ہے جو لوگوں کو اپنی طرف بلا رہا ہے۔ اور پھر آپ نے جو لمبا خط کھینچا تھا، لمبی لکیر کھینچی تھی، اس پر ہاتھ رکھا اور پھر یہ آیت مبارکہ کی تلاوت فرمائی وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اور یاد رہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ بہترین زمانہ تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صراط مستقیم پہ خود بھی گامزن تھے، اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین بھی اسی رستے پہ قائم تھے، اور ان کے بعد پھر باقی لوگ صحابہ کرام کے بعد تابعین، پھر تبع تابعین، ان کے پھر بعد نیک لوگ سلف و صالحین، محدثین، اور پھر رفتہ رفتہ دین میں مزید بگاڑ قائم ہوتا گیا۔ اور آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں پرفتن دور ہے۔ آج صراط مستقیم پہ چلنا بہت مشکل ہے، لیکن جس کو اللہ تعالیٰ توفیق دے دیں وہ واقعی صراط مستقیم پہ چل پڑ جاتا ہے اور اس کے لیے آسانی ہو جاتی ہے۔ لیکن صراط مستقیم پہ چلنا کب ممکن ہوگا؟ جب انسان ایک ہی رستے پہ چلے گا، قرآن و حدیث کے مطابق چلے گا اور تمام بدعات سے کنارہ کرے گا۔ لیکن اگر صراط مستقیم کو بھی اختیار کیے رکھا اور ساتھ ساتھ بدعات کا بھی شکار ہوتے رہے، کبھی کوئی جو فنکشن ہے اس کو اٹینڈ کر رہے ہیں، کبھی کسی فنکشن کو اٹینڈ کر رہے ہیں، تو پھر اس طرح خطرہ ہے کہ انسان بدعت میں شامل ہو جائے۔ اگر انسان بدعات میں پڑ گیا تو پھر صراط مستقیم سے ہٹ جائے گا، پھر انسان کے اندر تقویٰ نہیں آ سکتا، بلکہ کہیں نہ کہیں کمی رہ جائے گی اور انسان صراط مستقیم سے ہٹ جائے گا، انسان تقویٰ سے دور ہو جائے گا، اور بھی خطرہ ہے کہ دوسری راہوں میں پڑ کر شیطانی رستوں کو اپنا کر جہنم کا بالن بن جائے۔ یہ 3 آیات مبارکہ تھیں جو 10 احکامات پہ مبنی تھیں، اور ان کے بارے میں مختلف صحابہ کرام نے جو وضاحت کی، اس میں سے ایک اور صحابی ہیں سیدنا عبادہ بن صامت، وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے بیعت لی اور ان باتوں کا حکم دیا، تاکیدی حکم دیا، اور اس پہ ہم سے بیعت لی۔ پھر فرمایا کہ جو ان پہ وفا کرے گا وہ بچ جائے گا، لیکن جو اس میں سے کسی میں ملوث ہو گیا اور اس پہ حد جاری کر دی گئی تو وہ بھی جہنم سے بچ جائے گا۔ لیکن اگر کوئی اس میں مبتلا ہو گیا اور دنیا سے وہ بچ گیا، اور اس کا اور اس کے رب کا معاملہ ہے، چاہے تو اس کو عذاب دے،
چاہے اس کو ایسے ہی معاف کر دے۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔